رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدأ الاسلام غریباً، اسلام غریب بن کر آیا کیونکہ اس وقت ایمان صرف چند دلوں میں تھا، ماحول مخالف تھا، دین کو سمجھنے اور نافذ کرنے والے کم تھے، لوگ حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن حق بالکل واضح تھا۔ انفرادی ایمان، تزکیہ، علم اور عمل کے بعد اقامت دین ممکن ہوتی ہے۔ یہ غربت ہمیں سکھاتی ہے سچا ایمان اور عزم رہبری صرف آسان ماحول میں نہیں بلکہ مشکلات میں بھی قائم رہتی ہے۔ ساریہ بھائی، یہ جو حدیث آپ نے پڑھی، یہ حدیث پھر کیوں کہتی ہے کہ اسلام دوبارہ غریب ہو جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ۔ اب غور کریں، اسلام دوبارہ کیوں غریب ہوگا؟ اجتماعی ماحول مخالف ہوگا، علم اور عمل کے درمیان خلا ہوگا، ظاہری عمل ہوگا مگر ہماری زندگی دین کے مطابق نہیں ہوگی، دین کے اصول کمزوری کی وجہ سے نظر انداز کیا جائیں گے، ہمارا ہر قدم انگاروں پر چلنے جیسا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ کہا گیا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، یعنی خوشخبری ان لوگوں کے لیے جو اجنبیت کے دور میں بھی حق پر قائم رہیں گے۔ ساریہ بھائی، اس اجنبیت کے دور میں فتنے کس حد تک ہوں گے؟ فتنے آج کے دور میں آگ کی طرح پھیلیں گے، یہ صرف نظر بانی نہیں بلکہ عملی اثر ڈالیں گے۔ دنیا کی محبت، دولت اور شہرت کے لیے دین قربان کیا جائے گا، اخلاقی گراڑ اور معاشرتی انتشار، ہر جگہ لوگ حق کو پہچانیں گے مگر اس پر ڈٹنے کی ہمت کم ہوگی۔ ساریہ بھائی، یہ جو عزم رہبری لکھا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ عزم رہبری کا مطلب اقتدار حاصل کرنا نہیں بلکہ دین کے بوجھ کو اٹھانے کی آمادگی ہے۔ یہ طے کرتا ہے کہ میں دین کو صرف الفاظ میں نہیں بلکہ عمل میں نافذ کروں گا، چاہے میں اجنبی کہلاؤں، چاہے میں تنہا رہوں، چاہے معاشرتی دباؤ ہو۔ زبردست ساریہ بھائی، یہ واقعی ہمارے ہی سبق ہے۔ یاد رکھیے، اقامت دین صرف جذبات سے نہیں ہوتی، یہ علم، فہم اور صبر و حکمت کے ساتھ ہوگی، اور یہ وہی تربیت ہے جس سے غربت اسلام نشاط ثانیہ میں بدل سکتی ہے، اجنبیت ختم ہوگی اور دین دوبارہ غالب ہوگا۔ تو ساریہ بھائی، اس اجنبیت اور فتنوں کے دور میں ہمارا یقین کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا یقین یہ ہونا چاہیے کہ عنقریب انشاءاللہ اسلام دوبارہ غالب ہوگا۔ یہ غلبہ چڑھتے سورج کی طرح پہلے روشنی اور پھر پھیلاؤ اور پھر مکمل دن، یہی غلبہ ہے اور یہی امید ہے اور یہی عزم رہبری ہے۔ بہت بہت شکریہ ساریہ بھائی، آج آپ نے ہمیں صحیح سمت دکھائی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں وہ قابلیت عطا فرمائے کہ ہم دین کے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں۔ وما علینا الا